آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آپ کو بھی شکریہ۔ جی، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے زبور 119 اور اس کی 71 آیت ہم پڑھیں گے۔ زبور 119 اور اس کی آیت 71 اس طرح لکھا ہے: اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ آج جو ہمارا مضمون ہوگا وہ ہے دکھوں میں خدا کا جلال ظاہر ہونا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دکھ انسانی زندگی میں کیوں آتے ہیں، اس تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے اس آیت پر بھی ہم سیکھیں گے، اس میں سے بھی سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھیں، دنیا کی ابتدا کو پڑھیں، دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سے دنیا کا آغاز ہوا اسی وقت سے گناہ دنیا میں آ گیا، کیونکہ آدم اور حوا نے جس پھل سے خدا نے منع کیا تھا انہوں نے نافرمانی کی، اور اس وجہ سے موروثی طور پر پوری انسانیت میں گناہ آ گیا، اور اس گناہ کی وجہ سے خدا نے کہا کہ زمین تیرے سبب سے لامتی ہوئی اور تو مشقت کے ساتھ پسینے کی روٹی کھائے گا، جس مٹی سے تو لیا گیا ہے، جب اس میں پھر لوٹ نہیں جاتا۔ یہ ہے گناہ کا اثر کہ وہ مشقت کی، اور اس سے پہلے اونٹ کٹارے کانٹوں کا بھی ذکر نہیں تھا، لیکن جب سے گناہ ہوا زمین پر بھی ایک منفی اثر ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دکھ، مصیبتیں اور لڑائی جھگڑے، ناانصافی، بدعنوانی، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، چوری، چھینا جھپٹی، طرح طرح کی کیسز، مصائب ہم دیکھتے ہیں۔ یہ کس کی وجہ ہے؟ یہ گناہ کی وجہ ہے، اور گناہ ہی کی وجہ سے سب دکھ مصائب ہیں، جس کے بارے میں آج ہم اس شکر گزاری کے موقع پر سیکھیں گے۔ تو پہلی ہم مثال ایوب صابر کی ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کی کتاب پڑھیں تو لکھا ہے کہ اوز کی سرزمین میں ایک راست باز شخص کامل جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا، خدا نے اسے 7 بیٹوں اور 3 بیٹیوں سے نوازا، اور اس کے یہاں ہزاروں 7,000 لکھا ہے کہ بیڑیں، 3,000 اونٹ، اور اسی نسبت سے بیل اور گدے اور نوکر چاکر کے اہل مشرق میں اس جیسا امیر شخص کوئی نہیں تھا، وہ سب سے امیر شخص تھا۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے، یعنی اس کے بیٹے اور ایوب خدا کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور شیطان بھی ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوتا ہے، اور خدا نے شیطان کو مخاطب کر کے کہا کہ تو میرے بندہ ایوب کو دیکھتا ہے کہ وہ کس قدر لگن، وفاداری کے ساتھ، کامل دل کے ساتھ میرے ساتھ چلتا ہے، اور وہ بدی سے دور رہتا ہے۔ خدا شیطان نے کہا کہ تو نے اسے برکات ہی اتنی دے رکھی ہے، اور تو نے اس کی چاروں طرف، اس کے گھر کی چاروں طرف تو نے باڑ لگا رکھی ہے، اس لیے وہ تیرا شکر گزار ہوتا ہے۔ اگر تو اپنا برکت والا ہاتھ اٹھائے تو وہ تیری تکفیر کرے گا، تیرے خلاف بولے گا، تیری بے حرمتی کرے گا، تیرے کلام کی قدر نہیں کرے گا۔ جبکہ خدا نے کہا کہ سب کچھ جو اس کا ہے وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط صرف تو اسے نہ چھو، تو اس کی جان نہیں لے سکتا، باقی جو تو چاہے کر سکتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ ایک دن وہ اپنے بڑے بھائی کے گھر میں ضیافت منا رہے ہوتے ہیں، خوشی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آج کے دن بھائی رفیع نے ہماری چند لوگوں کی اپنے خاندان کے ساتھ دعوت کی ہے، شکر گزاری رکھی ہے۔ تو اسی طرح
لکھا ہے کہ سبا کے لوگ ان پہ چڑھائی کرتے ہیں اور بیلوں کی جوڑیاں جو ہل میں جتی ہوتی ہیں انہیں بھی چھین لے جاتے ہیں، اس کے نوکروں کو تہتے کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور ایک جو بچتا ہے وہ آ کے ایوب کو پیغام دیتا ہے۔ اسی طرح اس کی بھیڑوں پر آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے، وہ بھی سب بسم ہو جاتی ہیں، اور پھر کسدی آتے ہیں، اس کے اونٹوں کو لے جاتے ہیں، اور پھر ایک زوردار آندھی میدان سے اٹھتی ہے اور جہاں پر اس کے بیٹے بیٹیاں جمع ہوتے ہیں، اور اس گھر کو وہ اس زور سے ٹکراتی ہے کہ اس گھر کی چھت ان پر گر جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے، کہ سب کچھ اس کا، نوکر، جانور، مال، سب کچھ لٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور اس کے بیٹے بیٹیاں چھت کے نیچے دب کر، چھت ان پہ گرتی ہے، وہ مر جاتے ہیں۔ اور ایوب پھر افسوس میں اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، چاک کرتا ہے، اور اپنے بال کٹواتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے، اور افسردہ گریہ زاری میں وہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ خدا نے دیا اور خدا نے لے لیا، خدا کا نام مبارک ہو۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایوب اپنی ان تمام باتوں میں، اس آزمائش میں وہ قائم رہا، ثابت قدم رہا۔ تو یہ جو مثال ہے یہ ہے امتحان، یہ ہے آزمائش۔ اور ایوب کی کتاب 42 باب آخری باب میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے جتنا اس کے پاس تھا اس سے دگنا دیا۔ اگر اس کے پاس 7,000 بھیڑیں بکریاں تھیں تو خدا نے 14,000 اسے بعد میں دے دیں۔ اسی طرح اونٹ، اسی طرح بیل اور گدھے بھی اسی نسبت سے ڈبل اس سے نوازے، اور جتنے اس کے بیٹے پہلے تھے، بیٹیاں پہلے تھیں، اتنی خدا نے پھر اسے نواز دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس امتحان، آزمائش میں، ان دکھوں میں جنہیں شیطان نے آزمایا اور خدا نے اجازت دی کہ تو آزما سکتا ہے، اور وہ قائم رہا۔ تو دکھ کس وجہ سے بھی آتے ہیں؟ امتحان بھی ہوتا ہے، اور جب جب ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں تو ہم مضبوط ہوتے ہیں۔ اور پھر یوحنا کی انجیل، یہ دوسری مثال ہے، یوحنا کی انجیل اور اس کا باب 11، وہاں پر لکھا ہے کہ مریم اور مارتھا کا بھائی جب بیمار ہوتا ہے وہ یسوع کو خبر دیتی ہیں کہ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے، تو آ اور اسے شفا بخش۔ تو یسوع کہتا ہے کہ یہ بیماری موت کی نہیں، بلکہ اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا، اس سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہوگا۔ اور یسوع نے ہونے دیا، یسوع کو خبر ملی، یسوع خود جان بوجھ کر نہیں گیا۔ جب وہ مر جاتا ہے تو پھر یسوع جاتا ہے کہ آؤ اسے جگانے جائیں، تو اس کے شاگرد نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں اگر سو رہا ہے تو وہ اٹھ جائے گا، لیکن پھر یسوع نے واضح انہیں بتایا کہ وہ مر گیا ہے۔ تو جب یسوع وہاں پر پہنچتا ہے تو مارتھا آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اور اسی طرح مریم بھی جب آتی ہے تو وہ بھی یہی الفاظ کہتی ہے کہ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، لیکن تو اب بھی جو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ ویسے اس لفظ میں، جملے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ تو اب بھی اسے چاہے تو تو اسے زندہ کر سکتا ہے۔ تو یسوع نے کہا کہ میں جو کچھ باپ سے مانگوں گا وہ مجھے دے گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ قیامت کے روز جی اٹھے گا۔ یسوع نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، کہ زندگی اور جلانے کا، مارنے کا اختیار تو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ ہاں واقعی جو مسیح خدا کا بیٹا تو ہی ہے، جو آنے والا تھا وہ تو ہی ہے۔ اور جب مریم آتی ہے
تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے بھی یہی آ کر الفاظ کہے کہ آئے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. تو لکھا ہے کہ یسوع رنجیدہ ہوا اور یسوع نے گھبرا کر یہ الفاظ کہے کہ تم نے اسے کہاں رکھا ہے. یسوع کے لیے یہ الفاظ کہنا کہ یسوع گھبرا گیا نہیں، یسوع اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکا، اور لکھا ہے کہ یسوع کے آنسو بہنے لگے. یسوع رونے والوں کے ساتھ اس افسوس میں ان کے ساتھ شریک ہوا. یسوع بھی ان کے ساتھ رویا اور انہوں نے کہا بھی، یہودیوں نے جو اس افسوس میں شریک تھے انہوں نے کہا دیکھو اس کو وہ کتنا عزیز تھا، کیونکہ وہ یسوع کا دوست تھا. یسوع کا ان کے گھر میں آنا جانا کئی بار ہوتا تھا اور اس لیے یسوع کی اس خاندان کے ساتھ ایک خاص انسیت تھی. اور پھر وہ اسے اس جگہ لے جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے رکھا تھا، اور یسوع نے کہا آسمان کی طرف دیکھ کر، آئے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی. تو یسوع نے یہ بھی کہا کہ تو میری سنتا ہے، لیکن میں نے یہ اس لیے کہا کہ لوگ جانیں کہ تو نے مجھے بھیجا ہے. اور یسوع نے جب اسے زندہ کیا تو یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے لکھا ہے بلند آواز سے پکار کر کہا آئے لازر نکل آ. بس تو لکھا ہے وہ کفن سمیت، کفن بندھے ہوئے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، وہ اسی طرح نکل آیا. تو میں نے شروع میں بتایا کہ اس کے شروع میں ہی لکھا، یسوع نے یہ کہہ دیا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ اس کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا، اس سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہوگا. اور اس کے وسیلے سے یہ بیماری کیا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ دکھ کیا ہے کہ خدا نے اس کے وسیلے سے اپنا جلال ظاہر کیا ہے. اور بھی کئی ایک مسالے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ یوحنا باب 9 میں ہے کہ یسوع کے شاگرد سوال کرتے ہیں کہ یہ جنم کا اندھا کیوں پیدا ہوا، تو کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا؟ تو یسوع نے جواب دیا نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ظاہر ہوا کہ اس کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو، اس کے وسیلے سے خدا کے کام ظاہر ہو. پھر تیسری مثال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استثنا باب 28 میں لکھا ہے کہ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو مانے تو میں سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کروں گا، اور اگر تو میرے حکموں پر، میرے آئین پر چلے تو میں سب برکتیں تجھ پر نازل کروں گا. تو شہر میں بھی اور کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا، تیرے بچے، تیرے جانوروں کے بچے، تیرا ٹوکرا، تیری کھٹوتی مبارک ہوں گی. تو باہر جاتے اور آتے ہوئے مبارک ہوگا. تو دشمن پر حملہ کرے گا تو دشمن تیرے سامنے سے 7 رستوں سے ہو کر بھاگیں گے. اگر دشمن تجھ پر ایک رستے سے حملہ کرے تو وہ مختلف رستوں سے بھاگیں گے. اور تو قرض لے گا نہیں بلکہ قرض دے گا، اور تو بڑھتا ہی جائے گا اور میں تجھے سرفراز کرتا جاؤں گا. کیوں؟ آگے لکھا ہے 13ویں 14ویں آیت میں بشرطے، شرط یہ ہے کہ تو میرے حکموں کو مانے اور تو غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، ان کی عبادت نہ کرے، تو تجھے میں سرفرازی دوں گا، تجھے میں برکت دوں گا، وقت پر می برساؤں گا. اور آیت 15 سے لکھا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو نہ مانے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی جن کا باب کے آخر تک ذکر کیا گیا ہے کہ تو شہر جاتے اور شہر سے آتے ہوئے لعنتی ٹھہرے گا، تیرے بچے، تیرے جانوروں کے بچے، تیرا ٹوکرا، تیری کھٹوتی لعنتی ہوں گے. اور تو دشمن پر حملہ کرے گا تو اس کے سامنے سے 7 راستوں سے ہو کر بھاگے گا.
اور تجھے تب تک بخار، سوزش، کھجلی، خارش اور دل کی گھبراہٹ میں مبتلا کروں گا، یہاں تک کہ تیرا ستیہ ناش نہ ہو جائے، کہ تو قریباً مرگ ہو جائے گا، مر جائے گا، اور تیرا نام و نشان مٹا دوں گا، یہاں تک تیرے برے حالات ہو جائیں گے۔ اگر کیوں؟ کیونکہ تو نے خدا کی پیروی نہیں کی، اس کے کلام کی پیروی نہیں کی۔ تیری منگنی کسی سے ہوگی، شادی اس سے کوئی اور کرے گا، تیرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے لیکن وہ تیری آنکھوں کے سامنے اسیر کیے جائیں گے، تیری آنکھیں انہیں دیکھنے کو ترس جائیں گی لیکن تو انہیں دیکھ نہیں پائے گا، تیرا بیل تیرے سامنے ذبح کیا جائے گا لیکن تو اس کا گوشت نہیں کھانے پائے گا، تیرا گدھا جبرن تجھ سے چھین لیا جائے گا اور تو کچھ نہیں کر سکے گا، تو اسے واپس نہیں لے سکے گا، یہاں تک کہ تو اپنے آپ کو اسیر ہونے کے لیے، غلام ہونے کے لیے بیچنے پر مجبور ہو جائے گا لیکن کوئی خریدار ہی تجھے ملے گا نہیں، تو اس قدر مفلس غریب ہو جائے گا۔ اور یہاں تک کہ جو مصر کے روگ بیماریاں تھی وہ سب تجھے لگاؤں گا، اور جن روگوں بیماریوں کا بائبل میں ذکر نہیں اس کلام مقدس میں، وہ بھی تجھے لگاؤں گا۔ کیوں؟ تو نے خدا کے کلام کی عزت نہیں کی، تو نے خدا کے کلام کی پیروی نہیں کی۔ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے۔ گناہ کی وجہ سے خاص طور پہ گناہ دکھ مصیبتیں آتی ہیں، لیکن یہی نہیں، میں نے دو پہلے مثالیں دی کہ اور بھی طرح سے دکھ مصائب آتے ہیں، لیکن گناہ کی وجہ سے بعض لوگ سوچتے ہیں صرف نہیں، اور بھی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن مین خاص طور پہ گناہ کی وجہ سے دکھ بیماریاں آتی ہیں۔ اور پھر جو ابھی ہم نے آیت یا شروع میں آیت پڑھی وہ کیا تھی؟ زبور 119:71 آیت میں، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ یہ زبور نویس کہہ رہا ہے، یا اگر داؤد ہی کی زندگی کی مثال لیں تو تقریباً وہ 9 سال تک جو سیمل کی کتب ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 9 سال تک وہ اپنی جان کو بیابانوں میں چھپائے پھرتا رہا، اور بعض اوقات اسے غیر قوموں سے بھی پناہ لینی پڑی، اور مختلف طرح کے اسے دکھوں میں سے گزرنا پڑا۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی، دکھ اٹھائے تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ پھر جیسے سلیمان بادشاہ بھی کہتا ہے کہ انسان کی کتاب اور اس کا باب 30 میں کہ تو مجھے اس قدر مفلسی میں نہ لے جا کہ میں اس قدر غریب نہ ہو جاؤں یا اس قدر امیر نہ ہو جاؤں کہ امیر ہو کر یہ کہوں کہ خدا کون ہے، یا یہاں تک غریب نہ ہو جاؤں کہ میں چوری کرنے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ دونوں ہی حالتیں خطرناک ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی وزیر صدر کے گھر میں پیدا ہو جائے یا کسی جنرل کرنل کے گھر میں، تو اسے غربت کا کیا پتا، اسے غریبی کا کیا پتا، اسے دکھ درد کا کیا علم، یہ تو وہ جانے۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے باجی بتا رہی تھیں کہ 3 سال ہو گئے ہیں کوئی کام نہیں مل رہا، جو نرسنگ کا وہ کرتی ہیں، تو اس تعلق سے انہیں کوئی مناسب ملازمت نہیں ملی، تو بڑی مشکل سے وہ گزارا کر رہے ہیں۔ اسی طرح کئی ایک خاندان ہیں، لوگ ہیں، جب لوگ دکھوں میں سے گزرتے ہیں تو پھر وہ یاد کرتے ہیں اچھے وقتوں میں جو خدا کو بھی مانتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی بھول جائیں۔ تو اسی لیے تو زبور نویس کہہ رہا ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ اور جب لوگ دکھوں میں سے گزرتے ہیں تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم یونا ہی کی مثال لیں، دیکھیں جب اس نے نافرمانی کی، خدا نے اسے سزا دی، وہ مچھلی کے پیٹ میں گیا، اور یونا کی کتاب اور اس کی 3 باب میں لکھا ہے کہ اس نے دعا کی
اور اس نے کہا کہ بحری نباتات نے، ان جڑی بوٹیوں نے، ان جانوروں نے، گہرے سمندر نے مجھے گھیر لیا ہے، میں سمندر کی تہہ میں، زمین کی تہہ میں اتر گیا ہوں، اگر تو خدا مجھے بچائے، مجھے نجات دے تو میں تیری مقدس ہیکل میں جاؤں گا۔ خدا نے اسے معجزانہ طور پہ پھر سے زندگی بخش دی، اور اس نے سیکھا، وہ اپنی اس بری روش سے باز آیا، اور جس کام کے لیے خدا نے اسے چنا تھا وہ وہی پر گیا، اور اس نے منادی کی۔ کیا دکھوں میں سے گزر کر اس نے تربیت پائی۔ خدا کبھی کبھی دکھ ہماری زندگی پر اس لیے لاتا ہے تاکہ وہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں کھونا نہیں چاہتا، وہ ہمیں صحیح راستے پر لانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں بعض اوقات دکھ آتے ہیں۔ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ اور امثال ہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، امثال 11 اور 8 آیت میں، کہ جو صادق ہے خدا اسے مصیبت سے اٹھا کھڑا کرے گا، اور جو شریر ہے وہ مصیبت میں پڑا ہی رہے گا۔ اور امثال 13:9 میں لکھا ہے، جو صادق ہے اس کا چراغ جلتا رہے گا، اور جو شریر ہے اس کا دیا بجھا دیا جائے گا۔ یہ کہ جب کبھی جیسے بھائی رفیع کی زندگی میں گزرے دنوں مہینوں میں ایک بہت بڑی دکھ، مصیبت، پریشانی آئی کہ پتھری کی وجہ سے شدید درد، اور انہیں علاج پر بھی شاید لاکھ کے قریب ان کا آپریشن پر روپیہ پیسہ بھی صرف ہو گیا، تو دکھ درد میں سے بھی گزرنا پڑا۔ لیکن کیا لکھا ہے کہ خدا صادق کو پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا، اور خدا نے انہیں پھر سے پہلے کی طرح بحال کر دیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگی بڑی اچھی مثالی زندگی ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ اپنی زندگی سے پرستش بھی خدا کی کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور بوجھ کے ساتھ وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ہم نے ٹھہرایا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹھہرایا ہوا تھا کہ ایک دن ہم اس سلسلے میں شکر گزاری رکھیں گے، اور آج کے دن انہوں نے اپنی صحت یابی کے سلسلے میں شکر گزاری کا اہتمام کیا۔ خدا اس شکر گزاری میں جتنے بھی شریک ہو سکے ان سبوں کو، ہم سبوں کو برکت دے، اور خدا ہمیں اپنے حضور میں آنے کا فضل بخشے، اور تاکہ ہم اس سے برکت پا سکیں۔ اور جب جب ہماری زندگی میں دکھ مصیبتیں آئیں، ہمیں بے دل نہیں ہونا، ہمیں ایوب کی طرح ثابت قدم رہنا ہے، اور خدا ٹھہرائے ہوئے وقت پر اس دکھ مصیبت سے رہائی بخش دے گا۔ جیسے لکھا ہے کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ جب صادق مصیبت میں گرتا ہے تو خدا اسے پھر اٹھا کھڑا کرے گا۔ خدا ہمیں دکھوں میں سے سکھانے کے لیے، بچانے کے لیے گزارتا ہے۔ خدا ہمیں اس کلام سے بڑی برکت بخشے، آمین۔